بزرگان دین جو ہیں یہ فتنوں سے محفوظ ہوتے ہیں، مشقتوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام فتنوں سے محفوظ اور دنیاوی مشقتوں سے بچے رہتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں حدیث مبارکہ میں اس چیز کا ذکر موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں جنہیں وہ اپنی رحمت سے رزق عطا فرماتا ہے، زندگی میں حفظ و امان اور بعد وصال جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر فتنے رات کی تاریکی کی طرح چھا جاتے ہیں لیکن وہ ان سے عافیت میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ آپ لوگوں نے سماعت فرمائی کہ بزرگان دین ایک ایسی ہستیاں ہیں کہ ان کے اوپر فتنوں کی تاریکیاں چھائی رہتی ہیں شام کی طرح، لیکن پھر بھی یہ عافیت میں رہتے ہیں۔ ان کو کسی قسم کا نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ کوئی غم ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ اور جب یہ بزرگان دین اللہ عز و جل کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کھانے اور لباس کے معاملے میں خستہ حال ہوتے ہیں۔ مصائب و حادثات میں اگر وہ کسی معاملے میں اللہ عز و جل پر قسم کھا لیں تو اللہ عز و جل ان کی قسم پوری فرما دیتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے ضعیف، کمزور، بوسیدہ لباس والے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ عز و جل پر قسم کھا لیں تو اللہ عز و جل ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے، اور برا بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آپ لوگوں نے سماعت فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے جب رب کی قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور چیز بھی ارشاد فرمائی کہ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے خلاف ایک لڑائی میں شریک ہوئے۔ اس جنگ میں مشرکین نے مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا، تو مسلمانوں نے حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تم اللہ عز و جل پر قسم کھاؤ تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری قسم پورا فرمائے گا، پس آپ مشرکین کے خلاف اللہ عز و جل پر قسم کھا لیجئے۔ سبحان اللہ۔ ساتھیوں نے، دوسرے صحابہ نے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی اور بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے برگزیدہ بندے جب رب پر قسم کھا لیتے ہیں، رب کی قسم اٹھا لیتے ہیں، رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اے برا بن مالک، تمہارے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ برا بن مالک جو ہیں انہی میں سے یہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو حضرت سیدنا برا رضی اللہ تعالیٰ نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ہمیں مشرکین پر غلبہ عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا قبول ہوئی اور اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو مشرکین پر غلبہ عطا فرما دیا۔ پھر ایک مرتبہ سوس کے پل پر مسلمانوں کا کفار سے آمنا سامنا ہوا تو کفار نے مسلمانوں کو
سخت نقصان پہنچایا۔ مسلمانوں نے کہا اے برہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رب عز و جل پر قسم کھائیں۔ انہوں نے عرض کی یا اللہ عز و جل میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ ہمیں کفار پر غلبہ عطا فرما اور مجھے اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے۔ کن سے ملا دے؟ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے، یعنی شہادت عطا فرما۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آگے سنیے، حضرت سیدنا برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلے بھی میں نے عرض کی کہ جب اللہ کے نیک بندے، اللہ کے برگزیدہ بندے جب وہ رب پر قسم کھا لیتے ہیں پھر رب ان کی حیا فرماتا ہے، ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور آپ نے سنا کہ حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگان دین میں سے تھے کہ جنہوں نے پہلے قسم اٹھائی فتح نصیب ہوئی، دوسری مرتبہ قسم اٹھائی کہ فتح بھی نصیب ہو اور میں شہید بھی ہو جاؤں، تو حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ قسم بھی پوری ہوئی، مشرکین پر فتح بھی نصیب ہوئی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید بھی ہوئے، نبی علیہ السلام کے ساتھ جا ملے۔ تو دیکھیے یہ تھے علماء کرام اور بزرگان دین جو ہیں، ایسے بھی علماء کرام ہیں جو بزرگان دین میں شمار ہوتے ہیں۔ 2 نمبر علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو شریعت کے بڑے پابند ہیں، شریعت کے خلاف کوئی بھی عمل نہیں کرتے، دار اسلام سے خارج ایسا کوئی کام نہیں کرتے جس سے شریعت پر یا دین اسلام پر کوئی دھبا لگے۔ ان علماء کی بات کر رہا ہوں اور بزرگان دین کی بات کر رہا تھا کہ جب وہ قسم اٹھا لیتے تو پھر رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ اور اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے تصرفات بھی بہت سارے ہیں۔ اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کی یقین کی طاقت سے چٹانیں شاک ہو جاتی ہیں اور ان کے اشارے سے سمندر پھٹ جاتے ہیں، یعنی راستہ دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے پہلے بھی میں نے عرض کی جب یہ بزرگان دین قسم اٹھا لیتے ہیں تو پھر رب ان کی قسم کو پورا فرما دیتا ہے۔ آئیے حدیث مبارکہ ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ انہوں نے تکلیف میں مبتلا ایک شخص کے کان میں کچھ پڑھا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا تم نے اس کے کان میں کیا پڑھا ہے؟ انہوں نے عرض کی میں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربي إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو آپ نے عرض کی کہ میں نے یہ دعا پڑھ کر اس آدمی کے کان میں پھونکی اور اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں، ترجمہ کنز الایمان ہے۔ تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ تو بہت بلندی والا ہے اللہ عز و جل، سچا بادشاہ، کوئی معبود نہیں سوائے اس کے، عزت والے عرش کا مالک، اور جو اللہ عز و جل کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے۔ بے شک کافروں کا چھٹکارا انہیں، اور تم عرض کرو اے میرے رب
بخش دے اور رحم فرما، اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت کریمہ کا آپ لوگوں نے ترجمہ سماعت فرمایا، حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص ان آیات کو یقین کے ساتھ پہاڑ پر پڑے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان آیت کریمہ کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا، ان کی فضیلت سنی آپ نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ ان آیات کو یقین کے ساتھ پہاڑ پر پڑے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان آیات کریمہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان کے پڑھنے سے بندہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی کھڑا ہو کر پڑھے تو وہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، تو پھر درد کی کیا مثال وہ اس جگہ پر رہے جس جگہ پر وہ ہو رہا ہے۔ تو جب بھی کسی کے بھی کان میں، جسم کے کسی بھی حصے میں کہیں پر بھی درد ہو تو ان آیات کریمہ کو پڑھ کر دم کیا کریں۔ ان آیات کریمہ کے صدقہ سے، برکت سے اللہ رب العزت آپ لوگوں کو شفا عطا فرمائے گا۔ اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی رب توفیق عطا فرمائے۔ آئیے اگلی حدیث مبارکہ سماعت فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا سام بن جاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم نے حضرت سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جہاد میں شرکت کی۔ جب ہم چلتے تھے دارائن کے مقام پر پہنچے جہاں ہمارے اور دشمن کے درمیان سمندر حائل تھا، تو حضرت سیدنا علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا مانگی، یا علیم یا حلیم یا علی یا عظیم ان عبادک وفی سبیلک نقاتل عدوک اللہم فاجعل لنا الیہم سبیلا فتقحم بنا البحر۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اے علم والے، اے حلم والے، اے بلند و برتر، اے عظمت والے مالک و مولا عز و جل، ہم تیرے بندے ہیں اور تیری راہ میں تیرے دشمن سے جہاد کرنے سے نکلے ہیں۔ یا اللہ عز و جل، ہمارے لیے ان تک پہنچنے کا راستہ بنا۔ ہم سمندر کے اس پار اس پار لگا دے۔ حضرت سیدنا سام بن جاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم گھوڑوں پر سوار سمندر میں کود گئے اور پانی ہمارے گھوڑوں کی زمین تک بھی نہ پہنچا کہ ہم دشمنوں تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ بزرگان دین سے محبت کیا کریں، اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں اور ان سے دشمنی نہ رکھیں۔ اور آپ نے سنا کہ جب ایک اللہ کا نیک بندہ رب کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر رب اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور ان بزرگان دین کی دعا ہمیشہ قبول ہو جاتی ہے۔ یہ آپ نے حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ ایک صحابی رسول اللہ رضی اللہ عنہ نے دعا مانگی اور سمندر نے جگہ دے دی، راستہ دے دیا، آپ مشرکین تک، دشمنوں تک پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور دعا بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تین عادتیں دیکھی ہیں، ان میں سے ہر عادت دوسری سے عجیب تر تھی۔ ایک دفعہ ہم کسی سفر پر روانہ ہوئے اور بحرین تک جا پہنچے، پھر سفر جاری رکھا یہاں تک کہ ہم سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ حضرت سیدنا علا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چلتے رہو۔ یہ کہہ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری سمیت سمندر میں اتر گئے اور چل دیے۔ ہم بھی ان کے پیچھے سمندر میں اترے اور چلنے لگے، اور سمندر کا پانی ہماری سواریوں کے گھٹنوں تک بھی نہ پہنچ سکا۔ جب کسریٰ کے ایک گورنر ابن مکبرہ نے ہمیں دیکھا تو اس نے کہا خدا عز و جل کی قسم ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ پھر وہ اپنی کشتی میں بیٹھ کر
فارس چلا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے سنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پیارے بزرگ